دل میں پاکستان، لبوں پر پاکستان، قوم آزادی کا جشن منانے کے لیے تیار۔ کراچی سے پشاور اور گلگت سے گوادر تک جشن آزادی کا رنگ چڑھ گیا۔ کیا بچہ، کیا بڑا، ہر رنگ و نسل، ہر مکتبہ فکر، ہر قومیت ایک آواز۔ جشن آزادی نے سب کو متحد کر دیا۔ ملک کا ہر شہر، ہر گلی محلہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ سندھ میں خصوصی یوم آزادی تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دوا۔ گوادر میں پروقار تقریب، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق خصوصی ویڈیو اور قومی موضوعات پر دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیز، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں قومی پرچموں کے سٹالز پر رش۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی پروقار افتتاحی تقریب آج رات 10:04 پر ہوگی۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں یوم آزادی پریڈ کی ریہرسل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جائزہ لینے پہنچ گئے۔ نارویجین کمپنیوں کو پاکستان کے تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم سے ناروے کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے تعلیم، ہنرمند افرادی قوت، کلائمیٹ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ناروے کے تعاون کو سراہا۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے پر زور دیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ کے علاقۂ امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ مہمان وزیر نے وزیر اعظم کو اپنے وزیر اعظم جوناس گیسٹرو کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف نے ناروے کے وزیر اعظم کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ نارویجن وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد کی جی ایچ کیو آمد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ نارویجن وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کے وزیر خارجہ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اہمیت پر زور دیا گیا۔ نارویجن وزیر خارجہ نے علاقائی امن استحکام میں فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تنازعات کے پرامن حل پر اتفاق۔ مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ۔ پاکستان نے ناروے کو بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ، مسئلہ کشمیر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی ناروے کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے پہلے سے کشیدگی صورتحال میں اضافہ کیا۔ بھارت پانی کو تیار بنانا بند کرے، بھارت سنتاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، پاکستان اور ناروے دونوں ممالک نے دفاع، تجارت، موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ناروے کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے ایران، امریکہ ناروے کے وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو خراج تحسین، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی حمایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے استنبارت نے کہا، پاکستان نے خطے اور عالمی امن کے لیے احسن کردار ادا کیا۔ ان کی کاوشوں سے عالمی سطح پر پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ موجودہ کشیدگی عالمی امن اور معیشت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کی قیادت نے مشکل وقت میں جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ امریکہ ایران جنگ نے آبنہ حامس میں بحری آمد و رفت معطل کر دی۔ عالمی سطح پر تیل کے ذخائر میں تیزی سے کم آنے لگی، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنہ حامس پر کنٹرول کے دعوے کے برعکس حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بحری جہازوں پر حملوں سے جہاز راں کمپنیاں اور عملہ سلامتی کے خدشات کا شکار ہے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ۔ دوسری جانب ایران اپنی پوری شرائط نہ ہونے تک آبنہ حامس میں آمد و رفت بحال کرنے سے مسلسل انکاری۔ آبنہ ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ سمندری پانیوں میں بحری ناکہ بندی فولادی دیوار کی مانند ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے سامنے ایران بالکل بے بس ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر بیان نے کہا کہ ایران کے پاس نہ بحریہ ہے، نہ فضائیہ، اور باقی فوجیوں کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہیں۔ ایرانی قیادت غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے۔ تہران کے پاس رقم نہیں اور ملک تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے پاس اب صرف کرنے کو باتیں ہی ہیں، عمل صفر ہے۔ ان کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% افراط زر کے سوا کچھ نہیں بچا۔
ایران نے اپنے حماس پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران کے خلاف جنگ امریکی انٹیلیجنس ناکامی کی مثال ہے۔ اب اپنے حماس اس سے بھی بڑا غلط اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ جعلی خبروں سے زیادہ خطرناک جعلی انٹیلیجنس ہے، محتاط رہیں۔ ایران کی بسیج فورس کے سربراہ حسین طائب بولے اپنا حماس ایران کے کنٹرول اور انتظام میں ہے۔ خلیج کی مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا اپنا حماس بدستور بند ہے، ایران کی شرائط تسلیم ہونے تک اسے دوبارہ کھولا نہیں جائے گا۔ پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم، نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت صلاحیت کے حصول کے لیے فوری کاوشوں کی ہدایت۔ بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کا کہنا ہے ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے کے جا سکے۔ جارحانہ ڈاکٹرائن کی یہ خصوصیت پوری ہونی چاہیے۔ پاسداران سے کہا کہ اس صلاحیت کو حاصل کریں تاکہ جب ضرورت ہو اسے انجام دیا جا سکے۔ امریکی فوج ہماری توقع سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ امریکہ کا جنگی بجٹ ایران سے 100 گنا زیادہ ہے، مگر دشمن کے تمام مقاصد ناکامی سے دوچار ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 8 مخفی اہلکاروں کو فوری رہا کرے، کوئی نقصان پہنچا تو رعایت نہیں برتیں گے۔ آزاد کشمیر پولیس کی کالعدم ایکشن کمیٹی کو وارننگ۔ ایس ایس پی خاور علی شوکت کا کہنا ہے ریاست کے تحمل کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ شرپسندوں نے مغویان پر تشدد کیا اور ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دیں۔ سی ایم ایس راولہ کوٹ کے باہر ایک اہلکار کو شہید بھی کیا گیا۔ عوام نے کالعدم کمیٹی سے رابطے ختم کر دیے ہیں۔ انتخابات میں عوام نے بھرپور شرکت کر کے کالعدم کمیٹی کو مسترد کرنے کا ثبوت دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے گڈ ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات آج بھی ناکام۔ ہڑتال چھٹے روز بھی جاری۔ ملک بھر میں مال پردہ گاڑیوں کی آمد 100 سے کم ہو کر 10 تک آ گئی۔ سبزیوں، آٹے اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ، صنعت کو خام مال کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا، برآمدی شپمنٹ سے متاثر ہونے کا خدشہ، کاروباری لاگت اور لاجسٹک اخراجات بڑھنے کا امکان، بندرگاہوں پر کارگو کا دباؤ بڑھنے لگا۔ سپلائی چین کے بحران سے تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو نقصان پہنچا۔ صدر پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد شہزاد آوان نے کہا ہماری پرامن ہڑتال مطالبات کی منظوری تک غیر معینہ مدت تک کے لیے جاری ہے، حکومت کی کسی یقین دہانی میں نہیں آئیں گے، مطالبات کا نوٹیفکیشن جاری ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ادھر وفاقی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر پیٹرولیم ڈیلرز نے بھی ہفتے سے ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی الجھی گتھی سلجھانے کی کوششیں، ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا تیسرا اجلاس۔ پیش رفت رپورٹ کا جائزہ، ذرائع کے مطابق جائے وقوع پر پہنچنے والے اہلکاروں کا بیان قلم بند کر لیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان کا کرائم سین کا جائزہ، نرسری پر پودوں کی دیکھ بھال کرنے والے مالی سے بھی پوچھ گچھ۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی نرسری کے دورے کے بعد مشکوک قرار دیے جانے والے گیسٹ ہاؤس بھی گئے، میر رضا کے آخری بار سفر کے روٹ کا معائنہ کیا۔ وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے خدشہ ہے سابقہ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کی سمارٹ واچ کے ساتھ ٹیمپرنگ کی، مقتول کی سمارٹ واچ کا فورینزک کرایا جائے۔ ادھر مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ قتل کیے جانے کے امکان کے پیش نظر قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی عالمی سطح پر پذیرائی، پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے خصوصی رپورٹ شائع کر دی، کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل، کئی دہائیوں میں جنگی آلات کی اسمبلی اور تعمیر نو کی صلاحیتوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی۔ معاہدہ امریکہ کی دفاعی پیداواری صلاحیت پر بوجھ کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی مشترکہ فوجی طاقت نمایاں، 14 لاکھ فعال فوجیوں، 3415 فوجی طیارے طاقت میں نمایاں۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس نے دفاعی داد و شمار جاری کر دیے، تینوں کے پاس مجموعی طور پر 6046 ٹینک، 344 بحری اثاثے موجود۔ پاکستان 6,60,000 فعال اہلکاروں اور جوہری صلاحیت کے ساتھ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ترکی کے پاس 192 بحری اثاثوں کے ساتھ ڈرونز، میزائل، سینسرز، الیکٹرانک وارفیئر سمیت مضبوط دفاعی صنعت۔
सऊदी अरब 63 अरब 90 करोड़ डॉलर के सालाना दिफाई बजट के साथ सबसे बड़ा माली हिसाब फराहम करता है। तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफाई बजट 124 अरब 40 करोड़ डॉलर सालाना है। एमटी ऑनर के 10 पाकिस्तानी मुग़ज़ियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी मुग़ज़ियों की रिहाई से मुतालिक अहम इजलास। सोमाली हुकाम और आलमी इदारों समेत मुतल्लका शराकतदारों से सिफारती राब्ते मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। इसहाक़ डार की तमाम मुतल्लका इदारों को कज़ाकों के हाथों मुग़वी पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए राब्ते तेज़ करने की हिदायत। कहा, हुकूमत मुग़वियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए तमाम दस्तयाब सिफारती ज़राए बरोए कार ला रही है। मुसलसल सिफारती राब्तों से मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्किल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवि का शिकार, मजदूर गायब थे। सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। मजदूर ने बताया 9 लोग काम करते हैं, चंद रोज से काम रुका हुआ है। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इज़हार। मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन किया। हेडक्वार्टर्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त न होने पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी, मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह और दीगर रहनुमा कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद आज फिर हमें बानी से नहीं मिलने दिया गया। हम तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। अब हम पुरअमन एहतजाज की जानिब जा रहे हैं। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आज रात 10 बजे भी पूरे पाकिस्तान से आवाम निकलेगी और बानी PTI से इजहार यकजहती करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PTI फैसल यूसुफ की तफसीली ब्रीफिंग, जबकि मरियम नवाज की PITV का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने की हिदायत। करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। आवाम को छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तर आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम से शनाख्त किए बगैर सर्विसेज मिल सकेंगी। करप्ट अनासर का खात्मा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और CTD के ऑपरेशनल कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला की CTD के लिए ख़ुसूसी ऑपरेशनल वसाइल की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मॉनसून का 5 पहल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। 15 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेश गोई। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से खबरदार कर दिया। दरियाओं के मुल्हिका इलाकों में सैलाब आ सकता है। KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुद्दुआ और सकर पर बहाव में इजाफा हो सकता है। दरिया रावी में बलोकी और दरिया चनाब में मराला और खानकी के मकामात पर कम दर्जे का बहाव मुतवक्के। मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने और आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। इस परचम के साए तले हम एक हैं। जश्न आज़ादी के रंग हर सू बिखर गए। हर तरफ सब हलाली परचमों की बहार। शहर इक़्तिदार में रंगों की बरसात। अहम इमारतें सजा दी गई। शाहराए दस्तूर पर दीदा ज़ेब नज़ारे। लाहौर में भी जगह जगह खूबसूरत मनाजिर। कराची की अहम शाहराहों पर वतन से मोहब्बत के रंग नुमाया। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। बलूचिस्तान में भी आज़ादी का जश्न। गवादर में सकाफती रंगों से सजी पुरवक़ार तकरीब का एहतमाम। गुलकारों और फनकारों ने मिले नग़मे पेश किए। रिवायती रक़्स में तकरीब को 4 चांद लगाए। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी वीडियो दिखाई गई। पुरवक़ार तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, GOC समेत आला हुक्काम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की।
उधर सिंध सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की पुरवका तकरीब कौमी परचम लहराया गया। कौमी तराना और मिली नगमे पेश, तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और शोधा को खराज अकीदत पेश। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, हर दिल की आवाज़, वतन की मोहब्बत में बच्चे बड़े सरशार। जीएनएन भी कौम की खुशियों में शरीक। आपने जश्न आज़ादी की क्या तैयारियां की, जश्न कैसे मना रहे हैं, घरों की सजावट, सब सलाली परचमों की बहार और रोशनियों की झलक दिखाएं। अपनी तस्वीर जीएनएन को भेजें, अपनी तैयारियां और खुशी के लम्हात हमारे साथ शेयर करें। इस कौमी जश्न का हिस्सा बने। तस्वीर शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर।